السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو پرائمر کا سبق غین پڑھیں گے۔ غسل کرو روزانہ، بیماری کرو روانہ۔ روزانہ غسل کریں یعنی روز غسل کریں۔ غسل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نہائیں اور بیماری کو بھگائیں، ٹھیک ہے، روانہ کرنا، بھگانا۔ اس کے بعد ہے بچے کی پکچر دکھائی گئی ہے، وہ شاور کے نیچے بہت مسکراتا ہوا نہا رہا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیمپو اور صابن پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھا ہوا ہے غسل کرو تم روزانہ، بیماری کرو روانہ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، نوالا خوب چباؤ۔ اب پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، اور نوالا جو ہوتا ہے، جب بھی آپ اپنی روٹی کا نوالا لیتے ہیں تو اس کو زیادہ چبانا چاہیے تاکہ آپ کی جو خوراک ہے وہ زود ہضم ہونے میں آسانی ہو اور آپ بیمار نہ ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ جلدی میں بڑا بڑا نوالا لے کے اور بغیر چبائے کھا جائیں گے تو پھر آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ درد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ دانتوں کو تم رکھو صاف، جراثیم سے ان کو رکھو پاک۔ اب کیا ہے کہ دانتوں کی صفائی کا بھی کہا گیا ہے کہ دانتوں کو صاف رکھیں، اور جراثیم سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے دانتوں کی حفاظت کریں گے۔ آپ رات کو بھی برش کر کے سوئیں گے اور صبح اٹھ کے بھی برش کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جو آپ نے دن بھر اتنی فضول سی چیزیں کینڈیاں وغیرہ کھائی ہوئی ہوں گی جو کہ دانتوں کو چپک جاتی ہیں، اور پھر اگر آپ برش نہیں کریں گے تو آپ کے دانتوں کو چپکی ہوئی ہوں گی اور کیڑا آپ کے دانتوں کو لگ جائے گا اور سارے آپ کے دانت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب اگر آپ برش کر کے سوئیں گے تو پھر آپ کے دانت جو ہیں وہ کیڑوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ناخنوں کی تم کرو کٹائی، سنت ہے صحت اور صفائی۔ تو ناخنوں کی بھی تراشنے کا حکم ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر بڑے ناخن ہوں گے تو اس میں جو گندگی ہے وہ پھنس جائے گی، اور پھر جو ہے وہ ہم کوئی بھی چیز کھائیں گے تو وہ ہمارے پیٹ میں جراثیم جو ہیں وہ جائیں گے اور ہمیں بیمار کریں گے۔ تو سنت جو طریقہ ہے وہ صحت و صفائی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جمعۃ المبارک کے وقت دن آپ ناخن کو تراشیں، اور جو ہے اس میں ثواب ہے سنت پر عمل کرنا، اور ہر جو ہے زندگی کے جو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کے ڈھنگ جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سوچ کر بتائیں کہ صفائی کیوں ضروری ہے۔ صفائی جو ہے جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی رکھنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ صفائی آپ کی بدن کی بھی ہے کہ جیسے آپ غسل کریں روزانہ، اور اس میں بھی نظم میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ غسل کرو روزانہ، بیماری کرو روانہ، کہ بیماری کو رخصت کرو۔ آپ جب روزانہ غسل کرو گے تو آپ بیمار نہیں ہوگے۔ پھر اس کے بعد یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو پھر بھی آپ واپسی پر اپنے صابن سے لازمی ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بالوں کو بھی صاف رکھیں، بالوں میں کنگھی جو ہے وہ روزانہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے دانتوں کے صاف کرنے کے جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ مختلف مراحل کا بچوں کو بتائیں کہ آپ پیارے بچوں جب آپ دانت صاف کرتے ہیں تو اپنی رائٹ سائڈ کی اینڈ تک جو آپ کی داڑیں ہیں ان تک اس کی صفائی کریں، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کی اسی طرح، پھر دانتوں کو سامنے والے دانت، اوپر والے، نیچے والے، پھر اس کا منہ کھول کے جو پورشن ہے اندر والی سائڈ جو ہے وہ بھی آپ نے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اور اوپر والے جبڑے اور نیچے والے جبڑے، اور فرنٹ کا اندر والی سائڈ، اوپر والی کی اندر والی سائڈ، تمام جگہوں پہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے برش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ نکل جائے۔ پھر اس کے بعد ہے جی ذخیرہ الفاظ۔ غین سے ہے غبارہ، غین بے الف رے گل ہے، غین سے ہے غلیل، غین لام چھوٹی یہ لام، پھر ہے غین سے غار، غین الف رے غار، پھر ہے غین سے غلاف، غین لام الف فے، غین سے غم، غین میم غم،
غین سے ہے غور، غین واؤ رے غور۔ یہ تو ذخیرہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کو اس کے جوڑ توڑ بتائے۔ اسی طرح سے آپ نے جوڑ توڑ یاد کرنے ہیں اور نظم کو بھی یاد کرنا ہے۔ نظم میں ایک دفعہ پھر پہلے تو میں اس کے آپ کو میننگ سمجھائے، اب میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو پڑھ دوں نظم۔ غسل کرو تم روزانہ، بیماری کرو روانہ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، نوالا خوب چباؤ، دانتوں کو تم رکھو صاف، جراثیم سے ان کو رکھو پاک، ناخنوں کی تم کرو کٹائی، سنت ہے صحت و صفائی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔